بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. مسئلے اور بھی ہیں لیکن یہاں تو مسائل نئے جنم لے لیتے ہیں. اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گزشتہ روز بھی کہا، آج بھی وہ بار بار جب وہ چکمال میں تھی یہی گفتگو کی انہوں نے بائی اینڈ لارج، اور وہ تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پر ہوئی. اگر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تنقید درست ہے تو پھر آج اعظم نذیر طارڑ صاحب جو کہ قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے، وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے اس معاملے کو مینج کرنے کی کوشش کی. جو جناب طارڑ صاحب کی ان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں. انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی. جناب نوید قمر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بھئی ہمارا پانی. وہ کہتے ہیں بطور اتحادی ہم سجیشن دے سکتے ہیں. اب سجیشن دینے کا حق تو آپ نہیں چھین سکتے کسی سے، لیکن یہ صورتحال اتنی زیادہ کیوں سیکھ پا ہو گئی ہے معاملات؟ کیونکہ آج قومی اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے واک آؤٹ کیا اور یہ معاملہ یہاں تھما نہیں. سینٹ آف پاکستان کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز ممبران نے واک آؤٹ کیا اور وہاں یہ کہا گیا ہے سینیٹر صاحب کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، غالباً سینیٹر ضمیر صاحب کی جانب سے، کہ جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب معذرت نہیں کریں گی تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور یہ حالات درست نہیں ہوں گے. اب وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئیں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں اور اس موقف کے اوپر جو انہوں نے کل اور آج لیا ہے اس پہ وہ معذرت کر لیں، یہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ لڑائی اگر چل پڑی ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو ہم بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے دوست سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وڈرا کر جائے گی سپورٹ اور دوسرے بینچز پہ جا کے بیٹھ جائے گی. وہ اس حکومت کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا. اس پر بات کر لیتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کے اندر، اور جو پیس پروسیس چل پڑا ہے غزہ کے اندر اس کے حوالے سے بھی ہم ایک خصوصی سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس وقت اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ صاحبہ جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ممبر قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کوثر کاظمی صاحب جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. کاظمی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں ناز بلوچ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو بھی تنقید کل ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، اس کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. میں شہری رحمان صاحبہ کا بھی دیکھ رہا تھا موقف. آج قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ نے واک آؤٹ کیا، سینٹ کے اندر بھی کیا. کیا واقعی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایز چیف منسٹر پنجاب اپولوجائز کریں جو انہوں نے کہا ہے تب معاملہ درست ہوگا، یا بس یہ چھوٹی موٹی ٹھوٹا تھی بس اس کا ختم ہو گیا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم اگر لاجیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم بی آئی ایس پی کی بات کرتے ہیں، ہم ایک تجویز دے رہے ہیں، آپ کو پسند آئے آپ کو پسند نہ آئے. بی آئی ایس پی وفاق کا ایک ادارہ ہے. اس کے تحت اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبے کو سیلاب زدگان کو ریلیف دیا جائے، مدد کی جائے، تو اس پہ اتنا غصہ ہونا سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ بی آئی ایس پی پہلے بھی 2018 اور 2020 اور 2022 مختلف اوقات میں سیلاب میں ہمیشہ بی آئی ایس پی کی ذریعے بینیفیشریز کو امداد پہنچائی گئی. آج اگر ہم اسی بات کی کریں، کیونکہ بی آئی ایس پی وہ اعتراض یہ بھی ہے نا کہ آپ کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ٹانگیں کھینچتے ہیں معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو جا کے شکایتیں لگا دی کہ وہ ریلیف دے رہی ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بجلی کے بلوں میں. میری گزارش سن لیں، میری گزارش. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مریم نواز ہمارے لیے قابل احترام ہے ایز اے وومن چیف منسٹر، اینڈ ایز اے وومن ڈیفینیٹلی ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کلچر ہمارا یہی ہے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کسی کو ٹرول کریں یا کسی کے اوپر ہم جو ہے وہ بلا وجہ کی تنقید کریں. پروڈکٹیو کام ہوگا. بلاول صاحب خود پنجاب گئے، سیلابی علاقوں کا دورہ کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے خود اپریشیٹ کیا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، کام کر رہی ہے. جہاں اگر ہم کوئی تجویز دیں تو اس کو اگر اس اینگل سے لے لینا، اور افسوس ایک اور بات کا مجھے ہوا. دیکھیے، کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، پاکستان اس سے متاثر ہے، اور اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کی طرف جائیں اور دنیا سے جو ان کے کیے ہوئے پلیج ہے اس کو تو کم سے کم فلفل کرائیں تاکہ لوگوں کی بہتر. مطلب آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مدد کی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں but then it's very simple. Hold on to this point صرف ایک منٹ. ایک تو بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس سارے معاملے کو ڈیفیوز کر سکتی تھیں، یا چلے ڈیفیوز بھی کیا، تنقید بھی کی جا سکتی ہے. وہ ازرائے مذاق بھی اس بات کو لیا جا سکتا ہے، یا چلے کوئی الفاظ کو چناؤ میں نرمی برتی جا سکتی ہے. لیکن کل تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈانٹ رہی ہیں، وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹیلنگ آف.
وہ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ان کے بہت سے کولیگز ہیں ان کی، یہ درست رویہ تھا جو وزیر اعلیٰ نے اپنایا کل؟ رب صلی اللہ محمد وآل محمد. منیب، ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سندھ ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، کون سی ایسی جماعت ہے پاکستان کی جس نے صوبائیت کا کارڈ نہیں کھیلا؟ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ایک عرصے سے صوبائیت کا کارڈ، سندھو اور یہ اس طرح کی باتیں ہیں کبھی آپ نے پنجاب سے نہیں سنی ہوں گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے اندر پختون کارڈ استعمال کرتی ہے اور بڑا کھل کے کرتی ہے. کیا قیامت ٹوٹ پڑی، کیا عذاب نازل ہو گیا، کیا گستاخی ہو گئی اگر مریم نواز نے پنجاب کے لیے پہلی دفعہ اس طرح کھل کے آواز اٹھا لی جو ہمیشہ سے میں بطور ترجمان وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے کئی دفعہ پہلے بھی پروگرامز کے اندر جب نیرو کا ایشو تھا تو ہم الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ دو جماعتوں کا آپس کا ایک معاملہ ہے جو حل ہو جائے گا، اور وہ دیکھا سب نے حل ہو گیا. لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس پہ قیامت برپا کی جائے. جہاں تک پانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ہم تو یہ کہتے رہے نا ہمارا پانی جو اپنے حصے کا پانی ہے، اس حصے کا اور سیلابی جو اضافی پانی تھا اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو جتنی تباہی اب آئی ہے اتنی تباہی نہ ہوتی. اس کو سمجھا نہیں گیا. جو لوگ وہاں پہ صوبائیت کی بات کر رہے تھے اس کو ہوا دی گئی ایک جماعت کی جانب سے. میں اب بھی کوثر صاحب، کوثر بھائی بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. بھائی بات یہ ہے آپ اپنے جو اتحادیوں نے کہے میں آپ کو پنجاب میں نہیں چھوڑوں گی یا آپ کو میں گھر تک پہنچا کے آؤں گی، اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں گے میرا پانی ہے میرا پیسہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی وہ ان کا رائٹ ہے، شی از دا چیف منسٹر. بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ کا چناؤ، انٹونیشن، ہر چیز بہتر ہو سکتی تھی. یہ تو لگ رہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ اکٹھا ہوا ہے ان کے اندر. دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ اگر بات کر رہی ہیں پنجاب کے حوالے سے تو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے کھل کے نہیں کہا کہ برابری پہ ہر صوبے کو ملا ہے. آپ نے اپنے صوبے میں کیا کیا ہے؟ جائز تنقید ہے نا، اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ بتا دیں بھائی، آپ اگر بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کریں گے تو اس میں ابھی حالیہ جو رپورٹس آئی ہیں اربوں کا غبن ہوا ہے. آپ اسی کے حوالے سے بات کریں گے تو تنقید ہوتی ہے. تنقید کو آپ ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سے معافی کس بات کی مانگے. بھائی کیا بات کر دی انہوں نے؟ آپ اپنے حلقہ انتخابات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے، سندھ کے اندر اپنی حکومت کو ہر دفعہ قائم رکھنے کے لیے صوبائیت کا کارڈ کھیلیں، سندھ کا کارڈ کھیلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پنجاب کے حوالے سے اگر مریم نواز نے بات کرنی تو میں وہی کہوں گا کون سی ایسی قیامت برپا کر دی انہوں نے پنجاب کے حوالے سے، وہ آئندہ بھی بات کرتی رہیں گی، اس میں کوئی کبات نہیں ہے. ہاں، آپ اگر سیاق و سباق کو اپنی مرضی کے الفاظ میں ڈھال کے اس پہ تنقید کریں اور معافی مانگنے کا مطالبہ کریں گے تو یہ ایک ناجائز مطالبہ ہوگا جو کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا. بھائی اچھا، بات یہ ناز بلوچ صاحبہ، وہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو چلے تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہوتی ہے کہ این ایف سی کے تھرو اتنے ہی سب کو حصہ برابر کا ملتا ہے، تو آپ اپنے حصے کا کیا کرتے ہیں، آپ کی گورننس پور ہے، مطلب یہ تنقید ہوتی ہے. بٹ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کس بات کی معافی مانگیں جب کچھ غلط کیا ہی نہیں. تو منیب میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ابھی جو بات کر رہے تھے تو میں یاد دلا دوں 80 کی دہائی میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ نہ کریں نا یہ باتیں. پھر ہم نے سندھو دیش کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے سندھو کی بات نہیں کی. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہماری لیڈر چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کہلاتی ہیں. ہم وفاق کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. گلگت سے لے کے کراچی تک ہم پاکستان کی یونٹی کی بات کرتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے این ایف سی کیا کرتی ہے، ہم اپنے این ایف سی اپنے ڈیو شیئر سے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جتنا کام کیا ہے، آپ کے فائنانس منسٹر جو ہیں، فیڈرل منسٹر فار فائنانس، انہی کی زبانی سن لیں، ان سے ہی پوچھ لیں، ان سے ہی سیکھ لیں کہ سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اپنے ہیلتھ کے شعبے کو کتنا امپروو کیا ہے. آج ٹرانسپورٹ میں جو آپ الیکٹرانک وہیکلس میں کر رہے ہیں یہ کام ہم بہت پہلے کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو گھروں کی بات ہو رہی ہے تو ہم لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو، سیلاب زدگان کو گھر ریزیلینٹ ہوم دے چکے ہیں. دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان کھپے والے لوگ ہیں، آپ بھول رہے ہیں. ہم نے کبھی سندھ پہ سیاست نہیں کی، ہم نے کہا پاکستان کھپے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں پاکستان کھپے. میں دوبارہ کہوں گی یہ بات کہ اگر آپ کو ہمارا یہ نہیں کہا ناز صاحبہ، میری بہن، میں نے یہ نہیں کہا آپ سے.
ऐसे अगर मैंने हमारे ये नहीं कहा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बीवी शहीद की तस्वीर से मसला है तो वो अलग बात हो सकती है, क्योंकि बेबी शहीद तस्वीरों से बालातर हैं, उनको पाकिस्तान में किसी तारुफ नहीं, बट उसमें तो नाज बलोच साहब वो कहते हैं ना कि 10,000 मिलता है, वो कह रही है मैं 10 लाख रुपया देना चाहती हूँ हर अफेक्टी को। बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो बिल्कुल है। रिलीफ पहुंचाने के नाम में वुमेन एम्पावरमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर आदमी इस मुल्क की तारीख से बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम तो नहीं मिट सकता जी। ये तो कोई भी जी शऊर आदमी ना ये सोच सकता है, और अगर कोई सोचेगा तो वो बेवकूफ होगा। लेकिन बात यह है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उन्होंने वज़ीर आला ने कहा कि वहां 10,000 मिलता है, मैं तो फीकस 10 लाख रुपया दे रही हूं, तो मैं ये कैसे मैनेज होगा। वो कहती हैं अपने मशवरे अपने पास रखें। ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट ने गुज़िश्ता सैलाब में खवातीन को, विमेन को, जो विमेन बेनिफिशियरीज हैं, उनको एडिशनल 25,000 रुपए दिया गया। इसमें क्या बुरा है कि जिनके घर लुट गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, बह गए, जिनके बच्चे तकलीफ में हैं, अगर उन खवातीन को इनकम सपोर्ट में 25,000 रुपए इजाफा मिले, इसमें क्या बुरा है। आप दे दें 10 लाख रुपए जो आपने देने हैं, आपने अपने कोई पर्सनल अकाउंट से तो नहीं देने ना, वो पंजाब हुकूमत के पैसे हैं। ये कहना कि मैं तो 10 लाख रुपए दे रही हूँ, यह फर्द वाहिद की नहीं है, ये हुकूमत का पैसा, सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, आवाम का पैसा है। अगर आप 10 लाख रुपए फी घर को दे रहे हैं तो ये पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ये खिदमत पहले ही सिंध में कर चुकी है और कर रही है, आप भी करें, बहुत अच्छी बात है। सर आंखों पर हमारे लीडर ने तो आके पंजाब में आपके लिए अच्छे अल्फाज ही बोले। पंजाब सूबे का तो देखिए वफाकी एक सब्जेक्ट है, हम वफाक में बैठे हुए हैं, अगर हम एक वफाकी इदारे से अवाम की मदद की बात कर रहे हैं तो उसमें इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए था। अच्छा एक सेकंड यहाँ रुक जाते हैं, सिर्फ इतना मुझे नाज बलोच साहबा बता दीजिएगा, फिर मैं जरा PMLN का रिस्पांस, पंजाब हुकूमत का रिस्पांस लेना चाहूंगा कि आपको कोई वाकई अपॉलॉजी चाहिए या बस ठीक है आपने आज एहतजाज कर लिया मामला खत्म हो गया, या आपको कोई कंसर्न्स आपके बढ़ गए हैं इस इत्तेहाद के हवाले से? देखिए, जो बात नामुनासिब है, इससे दिल आज़ारी हुई है, इससे सिंध के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। जब आप कहते हैं मेरा पानी मेरा पैसा, देखिए ये मेरा तेरे की तो जंग है ही नहीं, ये मेरे तुम्हारे की जंग नहीं है। कल को केपी कह दे मेरा पानी मेरी मर्जी, तो फिर हम क्या करेंगे? ये सूबाइयत के ऊपर इतना जो है, मैं समझती हूँ पानी के इशू के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट, वो आज भी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना हमारे हिस्से का पानी यानी पंजाब का पानी, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पंजाब के हिस्से का पानी, वो ये कह रहे हैं बस सारे पानी के ऊपर तो नहीं वो कब्जा कर सकते। नहीं, आप अपने हिस्से में, आप अगर अपने हिस्से में इजाफा करते जाएंगे और सिंध जो कि टेल में आता है उसके हिस्से में कमी करते जाएंगे, तो सिंध तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी, उसको आप ड्राई करने के प्लान्स अगर आप करेंगे, आपके इनडायरेक्टली आपके किए जाने वाले फैसले, इन्होंने ये प्लानिंग की है पंजाब हुकूमत ने कि आपका पानी, आपके हिस्से का पानी कम कर दे। मेरी बात सुने, मुनीब मेरी गुजारिश सुने, पानी और कहाँ से लाएंगे? आप चोलिस्तान में पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, आप सहराओं को सैराब कर रहे हैं, तो जो पानी, वो पानी आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं? मुझे ये लॉजिक समझा लें। कोई एक्सपर्ट्स लेकर आ जाएं आप, जो कि आपके शो में मुझे ये डिबेट कर दें कि ये पानी जो पंजाब से आप कह रहे हैं कि हमने अपने आप, जो सिंध में पानी का भाव है, अगर उसको कम करेंगे तो आपका जो हमारा साहिली इलाका है सिंध का, हमारा ठट्टा, हमारा कराची का साहिली इलाका है, ये सी लेवल राइज करता जाता है। जब दरिया का पानी उसको पुश बैक नहीं करता, उसके रिजल्ट में हमारी ज़राई जमीन एनक्रोच हो रही है और हमारी बेशुमार तादाद, बहुत बड़ी तादाद में ज़राअत की जमीन जो एनक्रोच हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि समंदर आगे की तरफ आता जा रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। आप इस लॉजिक को समझे बगैर आप एक इलेक्ट्रिक बस की इनॉग्रेशन पे गए, जो कि अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छे काम करें पंजाब के लिए, इट इज अ वेरी गुड थिंग, आपको काम को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां पे अचानक से आप जो है सिंध हुकूमत के तमाम कामों के ऊपर आप पानी फेर के बोले कि वहाँ काम तो करें, वहाँ तो कुछ, जी हमने बहुत काम किया, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, हमारे लिवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, हमारे पास कार्डियोलॉजी के बेस्ट सेंटर्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस, हम खवातीन को जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने क्लाइमेट चेंज, वो मशवरा भी शायद वो आपका उनको, हमने लोगों को लाखों की तादाद में लग रहा। अच्छा चले, हमने थर में खवातीन को एम्पावर किया जी, तो आई थिंक हम बहुत काम कर रहे हैं, जो कि शायद पंजाब की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उन तक बताता नहीं है, या शायद उनको इस, मैं अभी इनसे पूछता हूँ जी पंजाब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं बताता।
اچھے ترجمان ہیں آپ کوثر کاظمی صاحب کے, اتنا کام ہوتا ہے. وہ ان کو سندھ میں ہونے والا کام شاید ان کی نالج میں نہیں آتا. لیکن دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ ہماری سیاسی تربیت ایسی نہیں ہے. ہم آج بھی بہت ہی احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات یہ صرف کر رہے ہیں کہ جو بات کل کی گئی وہ نامناسب ہے, اس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے. آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات کی معذرت قبول کر لی ہے؟ مل کر ساتھ چلیں. آپ نے معذرت قبول کر لی؟ دیکھیں اعظم نذیر تارڑ نے تو بیان نہیں دیا تھا, اعظم نذیر تارڑ نے تو یہ بات نہیں کی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت 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 گریس کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی, کسی کی دل آزاری ہوئی, اس میں اگر آپ اپنا اپالوجی یا اپنی معذرت کرتے ہیں تو اس سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوتا, اس سے قد بڑھتے ہیں. اس سے آپ اور سیاست میں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایسی ہی اتنے ایکسٹریم معذرت کر لے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ آپ نے اگر کوئی بات کہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہیٹ آف دا مومنٹ میں چلی گئی ہوگا, ٹھیک ہے, اوکے لیٹس ہولڈ آن ٹو دیٹ. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے آپ سے وزارتیں لینی ہیں, پنجاب کے اندر چھوٹی موٹے ان کے مسائل ہوتے ہیں, وہ بھی آپ سے ان کو آپ سے گلہ ہی رہتا ہے. صدر پاکستان لاہور جب بھی جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کو کرٹسی ہوتی ہے, وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھی نہیں جاتی. پیپلز پارٹی کے بہت سے دوستوں نے یہ گلہ خلوت میں جلوت میں کیا ہے کہ جی اگر وہ چلی جائیں تو وہ ویسے بھی زرداری صاحب کی بیٹیوں کی برابر ہیں, اور اگر چلی جائیں گی تو ایک اچھا جسچر ہوگا. وزیر اعلیٰ اس کے لیے بھی نہیں تشریف لے جاتی. تو یہ اب اگر وہ غصے میں, اور غصے میں کوئی بھی آ سکتا ہے, میں آپ ناز بلوچ صاحبہ, تو اگر کوئی بات کر دی ہے تو چھوڑیں, کہیں کوئی نہیں ہے, تحادی ہے, ہم گھر والی بات ہے. ابھی میری بہن ناز بلوچ صاحبہ نے کیا کہا, میرا ٹھٹھا میرا سکھر. اگر مریم نواز کہہ رہی ہے میرا پیسہ میرا پنجاب, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو ان کے ٹھٹھا ان کا ہے, سکھر ان کا ہے, لیکن پنجاب اور پانی مریم کا نہیں ہو سکتا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. مطلب یہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. بہن میری, آپ نے بڑی لمبی بات کی ہے, ذرا سن لیں. بہت سی باتیں جمع ہوئی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے جب ملک دیوالیہ ہو رہا ہو, جب ملک کے خلاف ایک جماعت جو ہے وہ IMF کو خط لکھ رہی ہو, اور ایسے حالات کے اندر آپ حکومت سنبھالیں تو بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے وزارتیں لینا. انتظامی عہدے سنبھالنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, جو کہ مسلم لیگ نون نے دکھایا بھی, اور پھر بتایا بھی کہ ملک کو کیسے ایک رائٹ جو ہے وہ اس پاتھ پہ ڈالا جاتا ہے, رائٹ ڈگر پہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ انتظامی عہدے آپ کے پاس موجود ہیں, گورنر ہو, صدر پاکستان ہو, تو یہ انتظامی عہدے آپ انجوائے کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے مریم نواز صاحبہ کی, میں پھر یہ کہوں گا کہ مریم نواز کی اگر منصوبے, جس طرح انہوں نے کہا نا کراچی کو جو ہے وہ جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں ہے, تو مریم نواز کے صوبے میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا ٹائم کم پڑ جائے گا منیب, جو کہ لاگو ہو چکے ہیں منصوبے پنجاب کے اندر. تو یہ منصوبہ ہم سے نہ کھیلیں, اس میں ہم آپ کو بڑی بری شکست دے دیں گے. ہم آپ سے بہت آگے ہیں اس حوالے سے. تو NFC ایوارڈ کے حوالے سے میڈم CM نے جب کھل کے یہ کہہ دیا کہ برابری کی سطح پہ مل رہا ہے, آپ اپنے منصوبے دکھا دیں, تو آپ کو GTS یاد آیا جو بھٹو شہید کے دور میں تھا. اور میں نے 1-2 درجن پروگرام کے اندر پاکستان کھپے کی مثال دی, جو زرداری صاحب نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت پہ فرمایا تھا. تو ہم تو ہمیشہ ان باتوں کی تائید کرتے ہیں, ہمیں تو ان باتوں سے انکار ہی نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید ایک عالمی پائے کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی, اور پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ہاں, جو آپ کے جو پنجاب میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو میڈم CM سے آج کا مسئلہ نہیں ہے, وہ زرداری صاحب کو جا کے شکایات لگاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب بات میرٹ کی ہوگی تو آپ کو میڈم CM نظر آئے گی. جب پیپلز پارٹی کے لوگ DPO, CPO, SHO, DSP اپنی مرضی کا لگوانے کی کوشش کریں گے تو میڈم CM اپنے لوگوں کی یہ بات نہیں سنتی. میرٹ پہ زیرو ٹالرنس, کوئی سمجھوتا نہیں ہے ان کا. تو ایسی کئی چیزیں جمع ہوئی تھی, وہ ایک پورا ایک وہ لاوا بن رہا تھا, اس کو بنیاد بنا کے آج میڈم CM کی 2 باتوں کو جو ہے ان پہ تنقید کی جا رہی ہے. اصل وجوہات ان کی پنجاب کے اندر کچھ اور ہیں. نہیں بھائی, آپ کو لگتا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب اور صدر پاکستان ان کے درمیان معاملہ حل ہو جائے گا؟ کوئی فائر فائٹنگ ختم؟ میں ایک سیکنڈ ناظر صاحب جی, جس کا نام ہے میاں شہباز شریف, مصالحت کے حوالے سے جہاں پہ پاکستان کی بات ہوگی, منیب میں آپ کو یہ حلفیہ کہتا ہوں باخدا, میں نے میاں شہباز شریف کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے. الیکشن سے پہلے میں ان کی کور کمیٹی میں تھا, میں نے ان کو پاکستان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. جہاں پہ پاکستان کی بات ہوگی وہ اپنی انا بیچ میں نہیں لے کے آتے, جہاں پہ پاکستان کی بہتری کی بات ہوگی ان کا نام ہے شہباز شریف. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہاف پہ اگر معذرت بھی کرنی پڑی تو وزیر اعظم صاحب کر لیں گے؟ کیونکہ آج جیسے ایک روایت تو ڈل گئی, وفاقی وزیر قانون نے تو کر دی کہ بھئی کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت ہے, اور
زرداری صاحب زرداری ہونی نہیں چاہیے نا. زرداری صاحب بھی جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں بڑے وسعت القلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ بھی بڑی قداور شخصیت ہے میرے خیال میں, مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. منیب ایک انٹرویو تھا, اس کے اندر محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ایک اینکر نے ان سے سوال کیا تھا زرداری صاحب سے, تو ان کا یہ جواب تھا یار جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام تھے. میں یہی کہتا ہوں جہاں تک قیادت کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ ہماری قیادت میں آتی ہیں, بڑی قیادت میں آتی ہیں. ان کا ہم پلہ کوئی سیاستدان کوئی بات کرتا ہے تو ہم جواب دیں گے. اگر وہ ان کی طرف سے کوئی معافی کا مطالبہ آتا ہے تو اس کے حوالے سے پہلے تو یہ ثابت کریں کہ بھائی میڈم سی ایم نے بات ایسی کیا کی ہے. اب میرا ٹھٹھا, میرا سکر, میرا پوری پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے. اب سوائے بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ رہ گیا ہے اور صدر پاکستان کا رہ گیا, باقی جو پیپلز پارٹی کے بڑے قداور نام آج احتجاج کر رہے تھے. نوید قمر صاحب کا کتنا بڑا نام ہے پیپلز پارٹی میں, نام ہے منیب, بہت بڑا نام ہے, بڑے قابل احترام ہے, لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کے نہ لیں, الفاظ کو اپنے مطلب کے معنی دینے کی کوشش نہ کریں. جب میڈم سی ایم, ابھی انہوں نے کہا آپ کا پیسہ, آج تک میڈم سی ایم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا پیسہ. وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کر رہی ہوں, عوام پہ خرچ کروں گی. تو اس بات کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, انہوں نے یہ کہہ دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اپنے مطلب کے معنی نکال کے ان پہ معافی منگوانے کا مطالبہ ہرگز جائز نہیں ہے. آپ نے اس کو بڑے غلط پیرائے میں لیا ہے. لیکن پنجاب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے, پنجاب کی عوام کے حوالے سے آپ بات کریں گے, تو میڈم نے بھی کہہ دیا, ہم بھی کھل کے یہ کہتے ہیں, اس پہ اب خاموش نہیں رہا جائے گا, اس پہ بولا جائے گا. اچھا اس پہ بولا جائے گا. ناز بلوچ صاحبہ, where do you see this going now? منیب پہلے تو جی منیب کس نے بات کی ہے پنجاب کے خلاف, مجھے ذرا نام بتا دیں کس نے پنجاب کے خلاف بات. دیکھیں یہ ریٹرکس اور اس جب معاملہ ہوا میڈم ناز صاحبہ, پنجاب میڈم صاحبہ ایسے نہ کریں, مجھ پہ بہتان نہ لگائیں, آپ مطلب کے معنی نہ لیں میری باتوں کے. اچھا ایک منٹ, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز آپ کو ہر جگہ سنائی دے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس ہر جگہ ملے گی. ہم وفاق کی بات کرتے ہیں اور انٹر پروونشل کوارڈینیشن ہے, اس کی منسٹری بھی ہے وفاق میں. اگر اتنے ہی مسئلے آپ کو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے ہیں, تو پھر آپ اپنی شکایتوں کا پورا ایک انبار لے کر, انٹر پروونشل کوارڈینیشن بہترین پلیٹ فارم ہے, اس کے تحت آپ اپنے ایشوز ایڈریس کر دیتے. ہمارے کون سے نمائندے نے آپ سے ٹرانسفر پوسٹنگوں کی پرچیاں بھیجی ہیں آپ کو؟ یہ ٹاک شوز پہ اس قسم کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس کی میں سخت مذمت کرتی ہوں. This is totally wrong and uncalled for. اس طرح آپ نہیں کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, نہیں لیکن آپ نے کہا ہے نا قائم صاحب کہ وہ آپ کے کچھ لوگ یہاں پر ناراض ہیں پیپلز پارٹی کے, کہ ان کے سی پی او ہیں, ڈی پی او وہ نہیں لگتے. منیب یہ بالکل ایسی ہے, سچی بات ہے. میڈم سی ایم سے مسئلہ یہ ہے بھائی, ہمارے بھی قاسم گیلانی اور عبد القادر گیلانی, قاسم گیلانی, یہ سارے ملتان کے جتنے بھی ہمارے ساؤتھ پنجاب کے ہمارے جتنے نمائندے ہم کے ساتھ فلڈ میں ساتھ کھڑے تھے, دن رات 24 گھنٹہ, اور سب پنجاب حکومت کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اس وقت یہ جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر طور پہ میں کسی کے منہ میں الفاظ نہیں ڈال رہی, یہ سٹیٹمنٹس آپ نکال کے ریکارڈ دیکھ لیں, اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے میرا پیسہ ہے, میرا پانی میرا پیسہ. دیکھیں آپ, یہ الفاظ جو ہوتے ہیں سیاستدان کے الفاظ ہی ہوتے ہیں, آپ کے الفاظ ہی ہیں جو کہ ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو وہ پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر اثرات چھوڑتے ہیں, کسی میں پازیٹیو اثرات, کسی میں منفی اثرات. ہمیں اپنے الفاظ کیلکولیٹڈ ادا کرنے چاہیے. یا دس از ٹھیک ہو گیا. میں آپ ٹورڈز دی اینڈ کنکلوڈ کر رہے ہیں اس بات کو. قاضی صاحب جلدی سے دیکھیں, بار بار میری بہن ناز بلوچ صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سندھ میں بھی ہیں, ہم جی بی میں بھی ہیں, ہم فلاں جگہ بھی ہیں. بھائی یہی تو مسئلہ رہے, پنجاب کو ہمیشہ بڑا بھائی کہہ کے چپ کرا کے صوبائیت کے کارڈ ہر طرف کھیلیں گے. بلوچستان کے اندر 2 سیٹیں ملا کے حکومتیں بنائی گئی, سندھ کے اندر یہ ہوا, اور پنجاب کو ہمیشہ بڑا بھائی ہو, خدا کے لیے آپ ایسا نہ کرو, اور پنجاب ہمیشہ خاموش رہا. یہی تو حال ہے. چلے میں امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے. میں ادا کروں گا ناز بلوچ صاحبہ کا اور کوثر کاظمی صاحب کا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر دفعہ مینڈیٹ ملتا ہے سندھ کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دور دور تک, اور اشارتاً یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے 2024 میں کس کو مینڈیٹ ملا تھا, اس پر زیادہ بات نہیں کرتے. تو طنز تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون پر کر جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کا غصہ ہے یا واقعی کچھ جینون کنسرنز ہیں ان دونوں اتحادیوں کے مابین.
میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مسعود احمد خان صاحب، جو کہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں امریکہ کے اندر، اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ایک وقت دیا. اب نیچرلی یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اوبیسلی ایک پورا پیس پلان ہے. یہاں ایک شاید غلطی بھی ہو رہی ہے یا مسٹیکنلی بھی اسے کنسٹرو ایسے کیا جا رہا ہے کہ ایز اف پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، ریکگنائز کر لیا گیا ہے. انفیکٹ یہ ابھی 2 اسٹیٹ سولوشن ہے نہیں، اٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈز اٹ. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اوبیسلی آپ یو ویری ویل نو کہ اقوام متحدہ کے اندر چیزیں کس طرح سے پروسیس ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت سارا کام ہوتا بھی رہا ہے. آئی ایم شیور آپ بھی بہت سی چیزوں سے پریوی رہے ہوں گے. اس ڈیولپمنٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی سگنیفیکنس تو یہ ہے کہ اس سے جنگ بندی ہوئی ہے اور جنگ بندی ہوگی. اس کے لیے بھی ایک پورا مرحلہ وار ایک پروسیس جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو قتل عام یا جینوسائیڈ غزہ میں جو ہو رہے تھے وہ اس کو ختم کیا جائے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور اس میں جو ہے بین الاقوامی رائے عامہ کا پریشر ہے، اور اس کے بعد 3/4 ارکان جنرل اسمبلی کے اور بلکہ جو اقوام متحدہ کے ہیں ان کے فلسطین کی تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ دباؤ پیدا ہوا ہے. تو اس کے راستے میں صرف جو ہے امریکہ کھڑا تھا، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے. امریکہ جو ہے اسی نے سہولتکار اور ثالث کا کردار ادا کیا ہے. اور یہ بھی میں اس میں واضح کر دوں کہ یہ جو اس کے مختلف نکات ہیں 20 نکاتی فارمولے کے، یہ کئی سالوں سے اور بالخصوص جو ہے اکتوبر 7 2023 کے بعد یہ زیر بحث تھے. یعنی یہ یوں یکایک سامنے نہیں آئے، اور اس میں جو لیڈ تھی وہ عرب ممالک میں سعودی عرب یا مصر کی طرف سے تھی. تو ان کا ایک قسم کا جو ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے، اور صدر ٹرمپ نے اپنی پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہے. ایک اور باریک نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی فارمولہ چاہتے ہیں، تو اس میں اب آپ بالواسطہ طور پر اسرائیل کی ریاست کو بھی تسلیم کرنے کا ذکر کرتے ہیں. یعنی اگر فلسطینی ریاست جو ہے وہ تسلیم ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے راستے میں ابھی بھی سیکیورٹی کاؤنسل حائل ہے، اور سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ کا ویٹو حائل ہے. اگر امریکہ یہ سارے کے سارے جو عمل آگے بڑھاتا ہے اور اس میں اس کو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرواتا ہے، جس کو جنرل اسمبلی تو اس کے لیے تیار ہے، تو اس صورت میں یعنی یہ ایک انیویٹیبل ہو جائے گا، ناگزیر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ 2 ریاستی فارمولہ آپ کے لیے قابل قبول ہے. اس میں بھی آگے ایک اور نقطہ ہے، وہ دس از ویری انٹرسٹنگ، کہ یہ صرف نہیں کہ ایک علامتی ریاست بنا دی جائے یا جو ہے ایسے جو ہے ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے اور اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں کی نہ ہو. کیونکہ غزہ میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو عبوری حکومت ہوگی اس کے چیئرمین خود جو صدر ٹرمپ ہوں گے، اور ان کے معاون خصوصی سابق وزیر اعظم یونائیٹڈ کنگڈم ٹونی بلیئر ہوں گے، اور دونوں خطوں کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہوگا، یہ صرف جو ہے ان کے پاس جو ہے ایک علاقہ ہوگا، اور وہ بھی اسرائیل کچھ اصرار ایسا کر رہا ہے کہ سلامتی کی ذمہ داری اس کی ہوگی جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف مقبوضہ فلسطین بلکہ غزہ بھی مقبوضہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو یہ عملی جامہ کیسے پہناتے ہیں. اس میں یہ جب جزیات سامنے آئیں گی اور تب ہمیں علم ہوگا. سر یہ فرمائیے گا سر، it definitely is not the ideal agreement or ایک peace plan which obviously everyone talked about, but کیا اس کے اندر یہ جو ایک بحث ہے کہ پری 1967 جو پوزیشن ہے اور پوسٹ 1967 پوزیشن، اس میں فرق ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. جو اب یہاں اب نیچرلی ایک پیس پلان ہوگا، ابھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن یہ اٹس اے اسٹیپ ٹورڈز سیٹلمنٹ اور فلسطین بحیثیت ریاست. کیا ان دس پروسیس یہ بات درست ہوگی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، ویئرز ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کر رہے، ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ میں امن ہو جائے. تو کیا یہ غلطی کر رہے ہیں لوگ جو اسے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا
اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہم یا دنیا کے باقی ممالک جن کا ذکر جو ابراہیم اکارڈز کا چلیں آلریڈی حصہ بن چکے ہیں وہ تو کریں گے, بٹ ڈو یو تھنک کہ ایسا ہوگا کہ ویل اینڈ اپ ریکگنائزنگ اسرائیل؟ دیکھیے اس میں ابھی کئی مرحلے باقی ہیں, اور اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم اکارڈز میں شامل ہو گیا تو اس وقت پاکستان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی, اور اس وقت ایسا کرنا ممکن ہوگا. یعنی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم 2 ریاستی فارمولے کو مانتے ہیں, تو اس طریقے سے ہمارے لیے بھی راستہ ہموار ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے اگر عرب ریاستیں میں زیادہ جو بڑی تعداد میں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہیں تو ہمارے الگ کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہوگا, اگرچہ پاکستان میں عوام الناس میں اور تمام یعنی جو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں میں یہ نقطہ نظر ضرور پایا جاتا ہے, یعنی وہ اقتدار میں ہوں یا اس حزب اختلاف میں ہوں, یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ جس قسم کی اسرائیل نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا, جس قسم کا اس نے قتل عام کیا ہے اور جو تباہی اور بربادی کی ہے, اور دنیا نے جو اسے ریئل ٹائم اسے ریکارڈ کیا ہے, کیا یہ مورلی اور پولیٹیکلی اٹ وڈ بی اے گڈ چوائس ایون آفٹر آل دس ہیز ہیپنڈ؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور پھر آتا ہے ریال پالیٹک کہ جب جو بیسک سٹیک ہولڈرز ہیں جو عربس ہیں اور فلسطینی بھی عرب ہیں, ان کی اگر تمام ریاستیں مان لیتی ہیں تو, اور فلسطین بھی مان لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے فلسطین وہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے, اردن تسلیم کرتا ہے, اس کے بعد امارات تسلیم کرتی ہیں, بحرین کرتا ہے, اور اسی طریقے سے مراکش, سودان, بہت سے ممالک کو کرتے ہیں. لوگوں کو یہ علم نہیں ہے. عمان کرتا ہے, میں عمان کو omit کر گیا تھا. تو یہ ریاستیں پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں, تو اس لیے وہ پاکستان کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہوگا کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں جو ہے جو بہت سے لوگ جو ہیں عوام الناس کا میں نے ذکر کیا, علماء کی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے, اس کے علاوہ جو ہے ویسے قائدین جو ہیں سیاسی جماعتوں میں جو ذرا قدامت پسند ہیں, کنزرویٹوز میرا مطلب ہے, ان کے نقطہ نظر سے یہ قدم اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر صحیح نہیں ہوگا. لیکن یہ بحث ہمیشہ سے رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صدر مشرف کے دور میں یہ بحث بہت زور پکڑ گئی تھی. اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے خورشید قصوری صاحب, ان کی اسرائیل کے وزیر خارجہ سلون شالم سے 2005 میں ملاقات بھی ہوئی تھی, اور یہاں سے کوئی ایک منصوبہ بنایا جاتا کہ وفود کا تبادلہ کیا جائے, یعنی جو اس میں طلباء ہوں, علماء ہوں, یا اس قسم کے وفود کے تبادلے کا ہوا تھا. تو یہ انہونی نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہونی نہیں, لیکن ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, کہ دیکھنا پڑے گا کہ جو جیسا فارمولہ تیار کیا ہے صدر ٹرمپ نے, اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیے گا یہ آپ کے لیے کتنا سرپرائزنگ ہے, obviously when we see کہ اس عبوری کاؤنسل یا عبوری جو انٹرم ایک سیٹ اپ بنے گا, اس obviously اس کو گورن کرنے کے لیے اس میں ٹونی بلیئر جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں انگلینڈ کے, گریٹ برٹن کے, اٹ سیلف وہ ایک بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی ہے ود ریگارڈس ٹو واٹ ہی ڈیڈ ان عراق. تو آپ کے لیے were you surprised, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں it doesn't really matter, وہ کام اب اس دفعہ مختلف ہے, یا اس کی سگنلنگ آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے جو ان کی سلیکشن کی گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے؟ دیکھیے یہ بھی بے مثال چیز ہے, مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے کہ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ریاست ہے, اس کا صدر جو اس وقت امریکہ میں بہت ہی مضبوط صدر ہے, وہ ایک ٹیریٹری کا چیئرمین ہوگا اس کی انٹرم گورنمنٹ کا. ایسا ہوا نہیں, یعنی اقوام متحدہ کو ذمہ داری دی گئی ہے, لیکن کسی ساورن ٹیریٹری کے صدر کو ایک اور جو ٹیریٹری جو ہے اس کا, یہ کولونیل پیریڈ میں تو شاید ممکن تھا اور اس کی بھی مجھے کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن یہ ایک خود اپنی ایک نئی نظیر ہے, نیو پریسیڈنٹ. دوسری چیز جو ہے, جب ٹونی بلیئر کا حوالہ دیتے ہیں تو لوگوں کو بالفور ڈکلریشن یاد آتا ہے, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنازع, یہ مسئلہ بنیادی طور پر برطانیہ نے کھڑا کیا تھا. اور ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ گورننس سٹرکچر بنائیں اور اس میں بجائے اس کے کہ بے گھر فلسطینیوں کو, غزنز کو وہاں آباد کریں, یہ اگر ایک قسم کا سیٹلر کولونیل ماڈل ہے کہ وہاں سے, یعنی مطلب
جو نہ صرف اسرائیلی یا جو یہودی ہیں یورپ کے وہ آ کے وہاں آباد ہوں، جیسے کہ مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی آباد کاری ہوئی ہے، اسی طریقے سے اگر وہاں سے اور جو ہے وہ لوگ لائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم کا ایک نیو کولونیل سیٹ اپ ہوگا. اس کے بارے میں فلسطینیوں کو بہت تشویش ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی پیلسٹینین اتھارٹی کو، ایسے لگتا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو اور حماس کو اریز کیا جا رہا ہے، اور اس کے بجائے کوئی نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو اگر نمائندگی دی جائے گی، اگر 2026 میں انتخابات ہوں گے تو اس میں کون لوگ جو ہے فلسطین کی نمائندگی کریں گے، یا ان کو یہی نگران سیٹ اپ جو ہے جب تک کہ غزہ کی تعمیر نو نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنا ایک قسم کا جو ہے قبضہ جاری رکھیں گے. رائٹ. تو یہ میرا اس سلسلے میں نقطہ نظر ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب موجود تھے. میرے خیال میں کافی آرٹیکولیٹڈ گفتگو انہوں نے یہاں پر کی. ریالٹی یہ ہے کہ ابھی اس کو عملی جامہ کس طرح سے پہنایا جائے گا. ایک پیس پلان ہے، ابھی کوئی کسی کو ریکگنائز نہیں کر رہا، نہ ہی ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی پرماننٹ اینڈ کی طرف چلے گئے ہیں. کم از کم اس پیس پلان سے یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ کے اندر امن آ جائے اور جو جینوسائیڈ وہاں پر اسرائیل کے ہاتھوں ہو رہا تھا وہ رک جائے، اور شاید میرے خیال میں یہی اس کا مقصد بھی ہے. یہ پروگرام آپ نے دیکھا جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.